ہاں یہ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، امیر ابوالمعالی نے اس کی تائید کر دی۔ خلیفہ مقتدی نے تو شہزادے محمود کی ولی عہدی کا پروانہ جاری کر دیا ہے، اب کس کی مجال ہے کہ ملکہ عالیہ کے سامنے آئے؟ تمہارا کیا خیال ہے تاج الملک؟ ملکہ نے کچھ عجیب نظروں سے تاج الملک کو دیکھا۔ کیا ہم تم پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں؟ ملکہ عالیہ، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنی وفاداری کی وضاحت کر سکوں۔ تاج الملک بڑی لجاجت سے بولا، ملکہ عالیہ ہی کی مہربانی اور الطاف سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ میں تمام عمر خدمت کرنے کے بعد بھی ملکہ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ تاج الملک، ہم اپنے ہر امیر کو معزز اور محترم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملکہ بول رہی تھی جیسے وہ ملک شاہ کی موت کو بالکل بھول گئی تھی۔ ہم ہر امیر کا درجہ بلند کر دیں گے، بشرط یہ کہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں رہے۔ ملکہ عالیہ، آپ تو اس وقت بھی صاحب اقتدار ہیں، تاج الملک نے کہا۔ ہم پہلے بھی وفادار تھے اور اب بھی اسی طرح وفادار ہیں۔ ملکہ عالیہ، حکم فرمائیے، تمام امیر و وزیر اس پر عمل کریں گے اور جو مخالفت کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ امیر ابوالمعالی نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، شہزادی کی تاج پوشی کا اعلان فرمائیے، ہم دیکھیں گے کہ کون مخالفت کرتا ہے۔ تاج الملک، ملکہ ترکان نے تاج الملک سے آنکھیں چار کرتے ہوئے کہا، اگر تم ہمیں سہارا دو اور یہ دونوں امیر قسم کھا کر وفاداری کا یقین دلائیں، پھر ہم آئندہ کے لیے کچھ صلاح و مشورہ کریں۔ میں اپنے پیدا کرنے والے کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ تمام عمر ملکہ عالیہ کا وفادار رہوں گا۔ امیر ابوالمعالی نے قسم کھائی۔ امیر مستوفی نے بھی اسی طرح قسم کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ ملکہ عالیہ، تاج الملک نے کہا، تاج الملک کا سر احسانات سے جھکا ہوا ہے۔ ملکہ اپنے ہر حکم کے لیے مجھے تیار پائیں گی۔ ہمیں امیروں سے یہی امید تھی۔ ترکان خاتون مطمئن ہو کر بولی، ہمارا ذاتی خیال ہے کہ سلطان کی وفات کو ابھی پوشیدہ رکھا جائے۔ امیروں کا کیا مشورہ ہے؟ امیروں کی سمجھ میں نہ آیا اس موت کو پوشیدہ رکھنے میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے، پھر اس میں طرح طرح کی قباحتیں بھی ہیں۔ خلیفہ مقتدی کا طبیب خاص روزانہ ملک شاہ کو دیکھنے آتا ہے۔ بغداد کے امراء بھی عیادت کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو کس طرح روکا جائے؟ سب سے بڑا سوال لاش کو محفوظ رکھنے کا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس ہستی نے موت کو پوشیدہ رکھنے کا خیال ظاہر کیا ہے وہ ان سب سے زیادہ عالی دماغ اور شاطر و چالاک ہستی ہے۔ ملکہ ترکان خاتون کو ملک شاہ کی موت کا پہلے ہی یقین ہو گیا تھا اور اس نے کئی دن پہلے سے اس مسئلے پر غور کر کے منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اس وقت تو محض غم کا اظہار کر کے امیروں کو اپنے اعتماد میں لینا چاہتی تھی اور اس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ سلطان کی موت کو پوشیدہ رکھنا بہت مشکل ہے، مستوفی پریشان لہجے میں بولا۔ ہم کس کس کو منع کریں گے اور کسے کسے یہاں آنے سے روکیں گے؟ یہ ہمارے امیروں کا درد سر نہیں، ملکہ نے فوراً جواب دیا، اس کا انتظام ہم خود کریں گے۔ ہم نے تو اس خیال کا اظہار اس لیے کیا ہے کہ ہم لوگ اس وقت بغداد میں ہیں اور دارالسلطنت اصفہان میں شہزادہ برقیاروق موجود ہے۔ سلطان کی وفات کا اعلان ہوتے ہی وہ اپنی بادشاہت کا اعلان کر دے گا۔ ہمیں اسے اصفہان پر قبضے سے پہلے سلطان کی موت کا اعلان نہ کرنا چاہیے۔ ملکہ عالیہ کا خیال بالکل درست ہے۔ ابوالمعالی اور مستوفی نے ملکہ سے پوری طرح اتفاق کیا، لیکن ملکہ عالیہ، تاج الملک سوچتے ہوئے بولا، اصفہان کا قلعہ دار ہمیں قبضہ کیسے دے گا؟ تاج الملک، ہمارے امیروں کو فکر نہیں کرنا چاہیے کہ کون سا کام کس طرح ہوگا۔ ملکہ ترکان تو منصوبے کے تمام جزیات پر غور کر چکی تھی۔ اصفہان پر قبضہ کرنا کچھ دشوار نہیں، ہم نے صرف اپنے امیروں کی تائید چاہی ہے اور اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے جب تک امراء ہمیں اپنے تعاون کا یقین نہ دلا دیں۔ ملکہ عالیہ، تاج الملک نے کہا، میں اور میرے ساتھی امراء ملکہ کو اپنے پورے تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ ملکہ عالیہ تخت و تاج کے حصول اور قبضے کے لیے ہمارے ذمے جو بھی کام کریں گی ہم اسے بے چوں و چرا انجام دیں گے۔ ملکہ ترکان خاتون بلا شبہ بڑی ذہین اور ہوشیار عورت تھی۔ ملک شاہ کے ساتھ اتنا عرصہ گزارنے کی وجہ سے اس میں امور سلطنت اور جہانداری کی مہارت بھی حاصل ہو گئی تھی، لیکن وہ انتہائی مفاد پرست تھی۔ ملک شاہ کے اور بھی بیٹے دوسری بیویوں سے تھے۔ سب سے بڑا لڑکا برقیاروق جوان تھا،
اس کا حق بھی تھا اور اس میں شاہانہ صلاحیت بھی موجود تھی، لیکن ترکان خاتون اپنے 4 سالہ بیٹے محمود کو سلطان بنا کر اس کی آڑ میں خود حکومت کرنا چاہتی تھی۔ اقتدار کی جنگ اس نے ملک شاہ کی زندگی میں ہی شروع کر دی تھی۔ تاج الملک پر بے انتہا التفات اور نظام الملک کی معزولی وغیرہ اس کی مختلف کڑیاں تھیں۔ نظام الملک کے قتل میں اس کا ہاتھ نہ بھی ہو، مگر اس کی آرزو یہی تھی۔ ملکہ نے تمام امیروں کو اپنا ہم نوا پایا تو شاہانہ انداز میں بولی، ہم اپنے امراء پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار کی کوئی خواہش نہیں۔ ہم جو قدم اٹھانا چاہتے ہیں وہ سلطنت سلجوقیہ کی بلائی کے لیے ہوگا۔ اگر حکومت برقیاروق کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ نادان اس بارے گراں کو نہیں اٹھا سکے گا اور سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ شہزادے محمود کو ہم اس لیے ولی عہد بنانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ جیسے امیروں کے مشورے سے کاروبار سلطنت چلاتے رہیں۔ ہمیں امراء کا اعتماد حاصل ہو گیا اور سب نے ہمارے خیال سے اتفاق کیا ہے، تو تاج الملک تمہارا کام یہ ہے کہ قصر سلطان کے اندر اور باہر سخت پہرا لگا دو۔ جو لوگ سلطان کی عیادت کے لیے آئیں انہیں جواب دیا جائے کہ شاہی طبیب نے ملاقات پر پابندی لگا دی ہے، مگر دیکھو جب کل شاہی طبیب آئے تو اسے نہ روکا جائے بلکہ عزت و احترام کے ساتھ ہمارے پاس لایا جائے، اس کا انتظام ہم خود کر لیں گے۔ یوں سمجھو کہ شاہی طبیب کو ہم قصر میں اس وقت تک روکے رکھیں گے جب تک اصفہان پر ہمارا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ ملکہ ترکان خاتون نے پہلی مرتبہ تاج الملک اور امراء کے سامنے کھل کر بات کی تھی۔ اس سے امیروں کو اس کی صلاحیت اور اہلیت کا اندازہ ہو گیا۔ ان کو اس بات سے بھی اطمینان ہوا کہ ملکہ واقعی جہانداری کی اصولوں سے واقف ہے اور برقیاروق کے مقابلے میں زیادہ بہتر حکمران ثابت ہوگی۔ تاج الملک نے ادب سے پوچھا، ملکہ عالیہ ہمارے لیے اور کوئی حکم ہے؟ نہیں تاج الملک، ملکہ نے کھڑے ہو کر کہا، اب تم جا کر آرام کرو، ہمیں بھی اصفہان کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اصفہان کا مسئلہ اسی طرح طے ہو کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ملکہ نے امیروں کو رخصت کرنے کے بعد اپنے محافظ دستے کی سردارنی کو بلایا اور اسے تاکید کی کہ مریض ملک شاہ کے کمرے کی سخت حفاظت کی جائے، کیونکہ خلیفہ مقتدی کے آدمی سلطان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ترکان خاتون کے محافظ دستے میں 150 مسلح عورتیں شامل تھیں۔ یہ عورتیں بیک وقت شاہ سوار، شمشیر زن اور تیر انداز تھیں۔ شاہی خزانے سے انہیں معقول تنخواہ ملتی تھی اور ان کا تمام خرچ ملکہ ترکان خود برداشت کرتی تھی۔ حکم ملتی ہی محافظ عورتوں نے ملک شاہ کا کمرہ گھیرے میں لے لیا۔ ملکہ ترکان پہلے ملک شاہ کے برابر والے کمرے میں مقیم تھی، لیکن اب وہ دوسرے کمرے میں منتقل ہو گئی۔ ہوس اقتدار انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ ملک شاہ کی زندگی میں ملکہ ترکان خاتون کو وسیع اختیارات حاصل تھے، لیکن اب تو اسے تخت و تاج سنبھالنے کا موقع حاصل ہوا تھا، پھر وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیوں نہ کرتی؟ 3 امیروں کو وہ اپنا طرفدار بنا چکی تھی۔ امراء تو عہدوں کے طلبگار ہوتے ہی ہیں، وہ پہلے بھی ملکہ کی خوشامد میں لگے رہتے تھے اور ملکہ ان پر اپنی نوازشوں کی بارش کرتی رہتی تھی۔ اب وہ پوری طرح ملکہ کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بن گئے۔ ملک شاہ کو انتقال کیے 4 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ملکہ کو اس کے مرنے کی قطعی پرواہ نہ تھی، وہ تو اپنے جوڑ توڑ میں لگی تھی۔ اس دوران وہ ایک بار ملک شاہ کے کمرے میں تنہا گئی تھی اور اس کی انگلی سے وہ انگشتری اتار لائی تھی جو مہر حکومت سمجھی جاتی تھی۔ ملک شاہ جب کسی بڑے سردار کو کوئی اہم پیغام بھیجتا تو قاصد کے ہاتھ اپنی انگوٹھی روانہ کرتا، جس کا مطلب ہوتا کہ قاصد کا پیغام سلطان کے فرمان کا درجہ رکھتا ہے اور اس کی تعمیل لازمی ہو جاتی تھی۔ ملکہ ترکان بڑی بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی کنیز خاص نوروز سر جھکائے ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ملکہ کی بے چینی سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ملکہ آج کسی خاص الجھن میں ہے۔ اس نے کئی بار چاہا کہ ملکہ سے کچھ دریافت کرے مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ نوروز، ملکہ نے ایک دم قدم روک کر اسے مخاطب کیا، جی ملکہ عالیہ، کنیز تعمیل حکم کے لیے حاضر ہے۔ تم امیر انز کو جانتی ہو؟ جی ہاں ملکہ عالیہ، امیر انز بڑے خوبصورت سردار ہیں، تاج الدولہ سے بھی واقف ہو؟ کیوں نہیں ملکہ عالیہ، وہ بھی بہت خوبصورت آدمی ہیں، تیری نظر میں سب ہی خوبصورت ہیں۔ ملکہ ترکان خاتون مسکرا دی۔ منہ چڑی کنیز نے ملکہ کو مسکراتے دیکھا تو کھل پڑی، ملکہ عالیہ، یہ کنیز بھی تو خوبصورت ہے،
خوبصورت تو خوبصورت آدمی کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا دیکھو، تمہارا کام ہے کہ امیر انس، تاج الدولہ اور قوام الدولہ کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ملکہ ترکان خاتون نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس وقت ملکہ عالیہ آدھی رات کو۔ نوروز نے حیرت سے ملکہ کو دیکھا۔ ہاں نوروز، ملکہ چھت کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بڑے کام کے لیے نظریں بھی بلند رکھنا پڑتی ہیں، اور ہر بڑا کام رات کی تاریکی میں انجام دیا جاتا ہے۔ نوروز آداب بجا لا کر دروازے کی طرف چلی۔ نوروز، ایک بات کا خیال رکھنا۔ ملکہ کی آواز پر نوروز کے قدم رک گئے۔ ان کے آنے کی اطلاع شاہی فوج کے کسی آدمی کو نہ ہونے پائے۔ مگر ملکہ عالیہ، نوروز پریشانی سے بولی، ہم تجھے اسی وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ تو… ملکہ عالیہ مطمئن رہیں، نوروز نے فوراً جواب دیا۔ تمام امورا اسی طرح لائے جائیں گے جس طرح ملکہ عالیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ شاباش نوروز۔ نوروز بڑی خاموشی سے حرم سرا کے دروازے سے نکل کر اس حصے میں پہنچی جہاں شاہی لشکر، امیر اور سردار ٹھہرے ہوئے تھے۔ سب کے خیمے توڑے توڑے فاصلے پر ایک قطار میں لگے تھے۔ ان خیموں کی پشت پر لشکریوں کے خیموں کا شہر آباد تھا۔ نوروز ہر خیمے سے واقف تھی۔ دن میں کئی بار وہ ادھر کا چکر لگاتی تھی۔ نوروز ایک خوبصورت ایرانی کنیز تھی۔ وہ بڑی ہنسمکھ تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ ملکہ کی کنیز خاص ہے، اس لیے اسے چھیڑتا تو کوئی نہ تھا، مگر ہر دل میں اسے چھیڑنے کی آرزو ضرور تھی۔ نوروز دبے پاؤں امیر انس کے خیمے کی طرف جا رہی تھی کہ کسی نے آواز دی۔ کون ہے؟ نوروز کے قدم رک گئے۔ آواز دینے والا قریب آیا تو نوروز اٹھلا کر بولی، پہچانو تو، بھلا میں کون ہوں؟ پہرےدار نے لالٹین اونچی کر کے دیکھا۔ تم ہو نوروز؟ ہاں نوروز ہوں، ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ نوروز مسکرانے لگی۔ تمہیں بھلا کون روک سکتا ہے؟ پہرےدار ریشہ ختمی ہو گیا۔ نوروز قدم بڑھاتی امیر انس کے خیمے پر پہنچی۔ امیر کے خیمے کے باہر ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ نوروز اس کے بولنے یا پوچھنے سے پہلے ہی خود بول پڑی، میں نوروز ہوں، امیر کو جگا دو، مجھے ان سے ملنا ہے۔ پہرےدار تذبذب میں پڑ گیا۔ امیر انس سو رہا تھا۔ نوروز بگڑ گئی۔ میں حکم دیتی ہوں، امیر کو فوراً جگا دو۔ پہرےدار ڈر گیا۔ اس نے خیمے میں داخل ہو کر امیر کو جگا دیا۔ نوروز کی اس بے وقت آمد سے امیر بھی گھبرا گیا۔ اس نے فوراً نوروز کو اندر بلا لیا۔ نوروز خیمے میں بے دھڑک داخل ہو گئی۔ پہرےدار خیمے کا بجھا ہوا چراغ روشن کر گیا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی۔ خیریت تو ہے نوروز؟ امیر نے پریشانی سے سوال کیا۔ نوروز کا منہ میٹھا کیجیے امیر، ملکہ عالیہ نے اسی وقت یاد فرمایا ہے۔ نوروز ہنسنے لگی۔ چلو، امیر انس کھڑا ہو گیا۔ اس طرح نہیں امیر، آپ کو پہرےدار بن کر جانا ہوگا، نوروز شوخی سے بولی۔ امیر انس نوروز کو حیران حیران دیکھنے لگا۔ وہ بولی، فوجی دماغ ذرا موٹا ہوتا ہے، آپ مطلب نہیں سمجھے، ملکہ عالیہ کا حکم ہے کہ آپ کو خاموشی سے لایا جائے۔ آپ اپنے پہرےدار کے کپڑے پہن کر میرے ساتھ ہو لیجئے، اس طرح آپ کو کوئی پہچان نہ سکے گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ امیر انس کو نوروز کی بات ماننا پڑی۔ پہرےدار کے کپڑے پہن کر خیمے سے نکلا۔ نوروز باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، پہرےدار کو تاکید کر دیجئے کہ آپ کی واپسی تک خیمے کے اندر ہی رہے۔